أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 5 کا، آیت نمبر 267 سے۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے۔ اب یہاں پر جو خاص بات کی جا رہی ہے وہ صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے ساتھ، احسان جتلائے بغیر کے، اور تکلیف دینے والے صدقے سے، جو انسان تکلیف دیتا ہے اسے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے بغیر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ قبولیت صدقہ کے لیے شرط بتا رہے ہیں کہ قبولیت صدقہ کے لیے شرط بیان کی گئی ہے۔ صدقہ کہ وہ کیا ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ ہونا، اچھا ہونا، طیب ہونا یعنی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص گندی چیز، ردی چیز، جو بیکار چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول نہیں کرے گا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا۔ کوئی آدمی ایک خوشہ لے آتا، کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفا کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو یہ وہ خوشے کے پاس آ کر اپنا عصا سے ضرب لگاتا تو اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں، یعنی کچھ پکی ہوئی اور کچھ کچی کھجوریں، کچھ پکی ہوئی اور کچھ آدھی پکی آدھی کچی کھجوریں گر پڑتی اور وہ اس سے کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لا کر لے آتے اور ایسے خوشے میں سے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو اس نے دیا ہے تو وہ اسے کسی صورت نہ لے گا مگر چشم پوشی اور حیا کی وجہ سے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا۔ دیکھیے ایک بات میں یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کو جب کوئی کپڑے دیتا ہے نا تو وہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی اچھا دیتا ہے، کوئی برا دیتا ہے، کوئی کس طرح کا دیتا ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں، پھر آگے سے وہ کسی اور کو چلا دیتے ہیں، وہ صدیوں تک وہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ ایسی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پسند بھی نہیں کی اور ایسی چیزوں کو نہ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر شان نزول میں نفل صدقے کا ذکر ہے، مگر یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کا میں ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اندر ردی کھجوریں وصول کرنے سے منع کر دیا تھا کہ گندی چیزوں کو پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہی نہیں تھے۔ اچھا پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، جو بھی دیا، تھوڑا دیا یا جو کچھ بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ایسی چیزوں کو مت دو، لو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لستم بِأَخِیذِہِ میں یہاں پہ جو لفظ ہے لستم نفی کی تاکید کی گئی ہے۔ بِأَخِیذِہِ کی با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ، تم اسی کسی صورت لینے والے نہیں، اسی کسی بھی صورت لینے والے نہیں، اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے دے تم کبھی بھی نہ لو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہاں پہ جو لفظ طیب استعمال کیا گیا ہے، جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، یعنی معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر صرف اور صرف وہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، انسان کی کمائی کے بڑے ذرائع چار ہیں: ایک زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت۔ کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو تو 40واں حصہ یعنی 2.5%، یعنی کہ 2.5% جو ہے اس کا وہ زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ امام بخاری نے اس آیت کے بارے میں اس آیت کو بیان کر کے انہوں نے رد کر دیا، فرمایا کہ یعنی کہ مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔
البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر ہوتا ہے، زمین سے جو فصل حاصل کی جاتی ہے اس کا عشر ہوتا ہے، اور وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے جو 600 کلو گرام ہے۔ اس آیت میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر پانی زمین سے کھینچ کر لایا جائے، یعنی کہ کسی اور دور کی زمین سے لے کر آیا جائے، پانی اس کا اپنا نہ ہو، تو اس کا عشر 5% ہوتا ہے۔ اور اگر بارانی علاقہ ہو جس کی نہریں وہاں پر وافر مقدار میں ہو، تو اس کا عشر جو ہوتا ہے وہ 10% ہوتا ہے، اس کا عشر ڈبل ہے، کیونکہ پانی دور سے لا رہے ہیں، فصل کم ہوگی، اس لیے اس کا عشر کم ہے۔ جو علاقہ نہری علاقہ ہے وہاں پر عشر زیادہ ہوتا ہے، اس کا عشر 10% ہے۔ غنی حمید، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری مال کی ضرورت نہیں، وہ تو سب سے زیادہ بے پرواہ اور ہر تعریف کے لائق ہے، یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ الفحشاء سے مراد کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، یعنی جیسے زنا، قوم لوط کا عمل، لواطت جس کو کہا جاتا ہے، یہاں بہت بڑے درجے کا بخل مراد ہے۔ پہلی آیت میں عمدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ اب یہاں پر شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور فحشاء یعنی شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے، اور اس پر تمہیں اکساتا ہے کہ بے حیائی اور بدکاری کے کام بھی سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ شیطان ان میں مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے بے حیائی کے کاموں میں، مگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اور اس پر تمہیں کئی گنا زیادہ اجر بھی ملے گا، اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ آپ جو صدقہ کرتے ہیں اللہ اس صدقے کا کئی گنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ دانائی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی جائے تو بلا شبہ یقیناً اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں، صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء سے مراد یہاں پر الحکمہ سے مراد دین کا فہم اور عقل ہے، فہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک 2 خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل توفیق عطا کی، سبحان اللہ۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اولو الالباب، الباب ان جمع ہے لبن کی، یہ جو الباب ہے نا، یہ لفظ الباب، یہ لفظ جو ہے لبن کی جمع ہے، لبن، لام با اور 2 پیش، لبن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے صاف ستھری اور پاکیزہ عقل کے لوگ، سبحان اللہ، جن کی عقل پاکیزہ ہو، گندگی والی عقل نہ ہو، اس لیے فرمایا گیا اولو الالباب، جو پاکیزہ عقل والے لوگ ہوں، سبحان اللہ۔ ہماری عقلوں میں بہت گندگی کی، بہت فضولیات قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو اللہ نے خاص طور پر فرمایا اولو الالباب، جو پاکیزہ عقل والے لوگ ہوں۔ وما انفقتم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو،
کوئی نظر تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ مطلق نظر کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے گا، ہم نظر مان لیتے ہیں نا، نظر معلق یہ ہوتی ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے۔ کوئی شرط نہ لگے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو تب میں یہ کروں گا۔ مثلا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانی جائے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنا ہے۔ اللہ کو یہ نظر قطعاً پسند نہیں، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا، اس کی مراد کو پورا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ اگر وہ کام ہو جائے تو نظر پوری کرنا پڑے گی، اگر وہ کام ہو جائے تو پھر نظر پوری کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جو وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اس لیے نظر متعلق جو نظر ہے وہ ماننا اللہ کو پسند ہے، اور نظر معلق جو مانی جاتی ہے وہ والی نظر جو ہے، جو دو نظر میں نے آپ کو بتائی، نظر متعلق اللہ کو پسند ہے اور نظر معلق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے نظر ماننے سے گریز کیجیے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اور اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں تم چھپاؤ اور انہیں محتاجوں اور کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور یہ کہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر کے کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ ان تبدو الصدقات، صدقات کا لفظ صدق سے نکلا ہے، یعنی وہ مال جو آدمی صدق دل سے خرچ کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، یعنی وہ جو اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو دے رہے ہیں، اگر ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی استعمال کی جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالی مقصود ہو، یعنی کہ ان کو دین کی طرف لانا مقصود ہو، اسلام کی طرف لانا مقصود ہو، ان پر بھی صدقات لگائے جا سکتے ہیں، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں مسافروں میں خرچ کرنے کے لیے بھی صدقات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہوں ان کے لیے بھی صدقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فَنِعِمَّ هِيَ، کیونکہ آپ کے اس صدقہ کرنے کی بدولت سے وہ اپنے ذریعہ معاش کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کی نسبت کیا دوبارہ رپیٹ کر دوں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ان کو مزید وہ اپنے ذریعہ معاش کو کمانے کے لیے باہر نہیں نکلتے، بلکہ وہ مزید دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، فَنِعِمَّا ہِيَ، یہ اصل میں نعمہ ما تھا، یہ لفظ نعمہ ما، جس میں ما بامانی شیء ان کی ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا تو یہ اچھی بات ہے۔ فَنِعِمَّا، یعنی کہ یہ لفظ تو نعمت ہوتی ہے نا، اچھی چیز، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں اعلانیہ صدقہ کی تعریف کی گئی ہے، بشرط کہ خالص نیت سے ہو اور ریا سے خالی ہو، کیونکہ اس سے آدمی بخل اور حقوق ادا نہ کرنے کی تہمت سے بچتا ہے۔
اور اس سے دوسرے اہل خیر کو صدقہ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا، یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ریا سے دور ہے۔ چھپا کر دینا، پوشیدہ طور پر دینا، یہ ریاکاری سے بچاتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس سے نفل صدقات مراد ہیں۔ اس کے برعکس جو فرض زکوٰۃ کا پوشیدہ طور پر دینا جائز ہے، مگر اسے لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ گواہ بن جائیں آپ کے اس صدقہ دینے پر، اس زکوٰۃ ادا کرنے پر، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگے گی، جبکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ متعدد احادیث میں نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایک وہ شخص بھی شمار کیا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اسے چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس شخص کے واقعے سے بھی خفیہ صدقے کی فضیلت اور برکت معلوم ہوتی ہے، جس نے ایک رات خفیہ صدقہ ایک چور، ایک رات ایک زانیہ اور ایک رات ایک غنی کو دے دیا۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ من سیئاتکم میں یہ جو لفظ من ہے، اس سے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ کچھ گناہ کیا، یعنی کم یا زیادہ، کچھ گناہ کیا یعنی کہ کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کرے گا اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ! جتنا آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو آپ سے دور کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تو ان کو صاف کر دے گا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا صدقہ۔ سبحان اللہ! عورتوں کو ویسے بھی صدقہ زیادہ کرنے کے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عورتوں کو لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مردوں کی نسبت زیادہ جہنم میں دیکھتا ہوں، اس لیے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں لیس علیکم ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیس علیک ہداہم، اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے مسائل اور فضائل بیان ہو رہے تھے، درمیان میں یہ کہنا کہ تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، یہاں پر اس آیت کا کیا مقصد آیا کہ اکثر مفسرین نے تو ہداہم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی اور یہ آیت نازل ہوئی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اسلام کی رحمت عام کو دیکھیں کہ مشرک پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، آپ کا ثواب نہیں جائے گا، بشرط یہ کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟
فرمایا جو بھی تر جگر والا جاندار ہے اس میں اجر ہے، یعنی تر جگر والا کلیجی ہے جس کے اندر جو زندہ ہے، ہر ہر اس کے لیے تم جو محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ لیکن یاد رہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، ان پر فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ ان کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کے اغنیا سے لی جاتی ہے، یعنی کہ امیروں سے لی جاتی ہے، اور انہیں کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے، یعنی کہ غریب مسلمان پر لوٹائی جانی لازم ہے۔ زکوٰۃ آپ لوگ کافروں کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ فقر صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی فرض ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وہ بھی آپ صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں دے سکتے۔ بعض مفسرین نے ہدا ہم سے مراد وہ مسلمان لیے ہیں جن کی ہدایت میں خامی ہے، اور جن کا تذکرہ پہلے ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ریا سے صدقہ کرنے والا، صدقہ کر کے تکلیف دینے والا، یا احسان رکھنے والا، یا نکمی اور بری چیز خرچ کرنے والے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کا رویہ دے کر تنگ دل نہ ہوں، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی مسلمانوں پر خرچ کرو یا کفار پر جس مال یا وقت یا اثر و رسوخ یا علم سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ، اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، یعنی دنیا میں سعادت، برکت، اور آخرت میں ثواب اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، عام طور پہ اس کا ترجمہ اللہ کی رضا کیا جاتا ہے، مگر جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ ہی کا اصل معنی چہرہ ہے، اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ مومن کی سب سے پہلی طلب، تمنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے چہرہ دیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یقیناً وہ انشاءاللہ اس کو ضرور پالے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری صفات اصحاب صفا میں پائی جاتی تھی، اس لیے اس آیت کے لیے سب سے پہلے مصداق وہی ہیں۔ پھر قیامت تک جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہوں گے۔ اب آپ وہ صفات کے دیکھتے ہیں، وہ کون سی؟ پہلی، للفقراء، یہاں ان کے فقر کو کا سبب بیان نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سورہ حشر میں اللہ نے بیان کیا، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا۔ ان ان لوگوں کی تعداد ان لوگوں کی تعداد 400 تھی، جو غزوات اور مہموں پر بھیجنے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، لیکن تقریباً غالباً 400 لوگ تھے۔ الذین، دوسرے لوگ کون تھے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ احسان کا معنی جو ہوتا ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا کوئی بیماری، بڑھاپا، خرچ نہ ہونا، یا کوئی دشمن وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ جو پڑھنے والے ہیں، جو دین سکھانے والے ہیں، وہ تجارت کرنے لگ جائیں گے تو پھر دین کون سکھائے گا؟ وہ دنیا کے کاموں میں پڑ جائیں گے، اگر وہ پیسے کمانے لگ جائیں گے، وہ اگر ان طریقوں کو ذریعہ معاش بنا لیں گے تو پھر وہ دین کو پڑھ نہیں پائیں گے، ان کے پاس وقت نہیں بچے گا، کیونکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، فقراء، اور وہ جو لوگ گھیر لیے گئے، یعنی کہ جو لوگ روک دیے گئے دنیا کا مال کمانے کے لیے، اللہ کے رستے کو اپنایا، انہوں نے دنیا کا مال کمانے کے لیے نہیں نکلے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، یعنی جہاد اور طلب دنیا نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فکر ہو گئے، انہوں نے فقیری کو اپنا لیا، انہوں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا اور اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت بھی جو مجاہد یا دین کے طالب علم کاروبار یا ملازمت کے بجائے اپنے آپ کو دینی علوم کی خاطر دنیا کے مال کمانے کے لیے روک رہے ہیں، تو ان پر خرچ کرنا، ان کو دینا اولین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں خاص طور پر لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا کی کیا ضرورت ہے، دنیا والے ان لوگوں کو پیسے کیوں دیں؟ اور یہ صدقہ کے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے کیونکہ وہ جتنے لوگوں کو آپ کا پیسہ استعمال کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جتنے لوگوں کو بھی دین سکھائیں گے، وہ ان کا سکھانا، سب کو سکھانا آٹومیٹکلی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر فری میں کام لے سکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہی ہم خرچ کرتے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، یعنی جہاد اور طلب علم کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، ان پر بھی خرچ کرو، ان کو بھی دو۔ يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کی بے نیازی، عزت نفس اور سوال سے بچنے کی وجہ سے ناپاکی فام انسان سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے۔ عبدالسلام عرض کرتے ہیں کہ میرے والد حافظ محمد عبد القاسم نے مجھے اپنی طالب علمی کے زمانے کا واقعہ سنایا کہ وہ ان دنوں فیروز پور کے گاؤں لکھوکی میں پڑھتے تھے۔ والد فوت ہو چکے تھے، گھر میں غربت تھی اور سردی کے موسم میں قمیض بھی نہیں تھی۔ فرماتے تھے کہ میں نے وہ 6 ماہ قمیض کے بغیر صرف کھیس لپیٹ کر گزار دیے، کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے۔ پھر والدہ نے روئی وغیرہ کی چنائی سے حاصل ہونے والی کچھ رقم بھیجی تو انہوں نے قمیض بنائی۔ تعریفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ ایسے بھی محدث گزرے ہیں کہ جنہوں نے کئی کئی بڑے بڑے رقبے، انہوں نے صرف اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استادوں کو دے دیے۔ یہ صرف اس بات کی نہیں بات کر رہی، میں آپ لوگوں کو اگر بتانا چاہوں کہ پہلے جو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے کے وقت میں اگر بہت زیادہ دور نہیں بھی جائیں، قیام پاکستان کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد، جب لوگوں کے اندر، پاکستانی لوگوں کے اندر دین کو سیکھنے کا شوق تھا، وہ دین سیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ میری جو والدہ ہیں ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پر برصغیر کے اندر آئے، اور ان لوگوں کو لوگ لے کر آئے دین سکھانے کے لیے کہ آپ ہمیں دین کو سکھائیے، اور بہت بڑا بڑا رقبہ ان لوگوں نے ان کو گفٹ میں دے دیا کہ چونکہ یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں پر دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو گفٹ میں بہت بڑا بڑا رقبہ دے دیا گیا تاکہ وہ دین کو سکھائیں۔ اور صرف مطلب یہ نہیں کہ دیا گیا، بلکہ ان کے نام پہ ٹرانسفر بھی کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے دین کو سیکھا اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھی آیا، اللہ رب العزت کا خوف بھی آیا ان لوگوں کے اندر۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ حرص دنیا کی، وہ محبت دنیا کی زیادہ ہے۔ ہم دنیا زیادہ لینا چاہتے ہیں، آخرت نہیں لینا چاہتے۔ دنیا کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمل ختم ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تعریفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی مفلسی کو پہچانو، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے، سجدے کرنے کے اثر ان کے چہروں پر موجود ہیں۔
اصحاب رسول اپنے چہرے کی ایک خاص رونق سے پہچانے جاتے تھے. سبحان اللہ. لا يسألون الناس الحافا. یہ لوگ لپٹ لپٹ کر آپ سے بار بار سوال نہیں کرتے، پیسے دو پیسے دو. بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے لپٹ کر نہیں کرتے. مگر یہ معنی درست نہیں، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو پچھلے دونوں جملوں میں بے مقصد ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جب سوال کر لیا تو پھر سوال سے بچنا کہاں رہا. اور پھر پہچان کے لیے چہرے کی علامت پر غور کی کیا ضرورت ہے؟ فقر کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چہرے سے پہچان لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. دراصل یہ پہکاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لپٹ کر بار بار سوال کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت نفس ان کو سوال کرنے سے بچاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کہے کہ میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چور تو تھا مگر نامی گرامی نہیں، بلکہ وہ دوسرے آدمی کو ایسے کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بہت تان کرنے والا اور بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. جو لوگ تانے کستے ہیں نا، تانے دیتے ہیں، بار بار بات بات پر تانے دیتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تھوڑا لان تان کر سکتا ہے، بلکہ مکمل طور پر وہ لان تان نہیں کر سکتا. ایسا کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر چکر لگاتا رہتا ہے، اسے ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو وہ آگے چل پڑتا ہے. لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. عوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا. اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا اور اسے پکڑا دیتا. البتہ مجبوری کی تو بات، یعنی کہ وہ لوگ سوال، یعنی کہ قطعاً سوال نہیں کرتے کسی سے بھی. کوئی اگر ان کی بیکار سے بیکار چیز بھی ہوتی نا، یعنی وہ اس انسان کے لیے کوڑا کرکٹ ہے، وہ اس سے گر گیا تو اس کو واپس واپس اگر وہ بندہ اٹھا لے تو اس کے کام کا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں اٹھاتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. البتہ مجبوری کی بات الگ ہے کہ مجبوری میں انسان تو خنزیر جو ہے وہ حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی ہے. ایک وہ جس نے کسی دیت کی ادائیگی یا کسی کا تاوان اٹھانے کی کوئی ضمانت اٹھائی ہو. دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمیوں سے فاقہ پہنچنے کی شہادت دیں. تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے. ان تینوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے. ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے. سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. بہت سے لوگ اپیلز لگاتے ہیں، وہ پیسے پورے ہو بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی لگے رہتے. چلو جی لوگ دے رہے ہیں تو دینے دیں، کوئی بات نہیں، بیلنس بڑھ رہا ہے، کہیں اور کام آ جائیں گے. جب جس کے لیے سوال کیا وہ سوال پورا ہو گیا تو بس وہاں پر روک دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو امانتدار بنائے اور امانتوں میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.